اللہ 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 اللہ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو مثلا سر یا پاؤں یا ہم بالکل دبا سکتے ہیں۔ ایک آدمی 2 مرتبہ قسم کھا کے توڑ دی، توبہ کرے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا قسم کا کفارہ، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے قسم کھا لی کہ بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ قسم غلط ہے، مجھے بھائی کے گھر میں جانا چاہیے تھا۔ اب اس کے لیے حکم ہے کہ میں قسم کو توڑ دوں اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ یہاں ایک ہے جھوٹی قسم کھانا، وہ تو گناہ ہے، اس کا علاج ہی توبہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی خدمت میں رات کو دیر ہو گئی۔ ان کے گھر میں مہمان تھے اور وہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر مہمان آئیں تو ان کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ جب تک مجھے سرکار کی خدمت میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو میں خود نہیں اٹھتا جب تک کہ حضور نہ اٹھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر سے گھر پہنچے، پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کھانا بھیجا ہے، وہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں ہم نے قسم کھائی ہے کہ ابو بکر کے سوا ہم نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو اس کے ساتھ کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا، فرمایا واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کے میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ مہمان ہیں، ہم کھانا دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے، پھر قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ بیوی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ واللہ لا آکل، انہوں نے کہا وہ کہا دیکھو تم بھی نہ کھاؤ، مہمان بھی نہ کھائے، مجھے بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں، پھر میں کیا کھاؤں اکیلی۔ اب تھوڑی دیر میں حضرت صدیق کو خیال آیا، انہوں نے فرمایا استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں قسم توڑتا ہوں، میں بھی کھاتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا آپ کھاتے ہیں مہمان بھی کھائیں گے اور پھر میں بھی کھا لوں گی۔ دوسرے دن صبح کو جب حضرت صدیق حضور کی خدمت میں آئے تو ان کو یہ واقعہ سنایا۔ اور انہوں نے تو بہت اچھا کیا، مہمان کا اکرام ضروری ہے، تم نے غصے میں قسم کھا لی، اب کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہاں کفارہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا کہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہو اور کفارہ دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے، اس بات کا کفارہ دے دو گے۔ جھوٹی قسم تو جھوٹی ہے، شہادت زور جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ شیطانی وسوسوں کا علاج آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں۔ آپ اللہ کی نیت کرتی ہیں، باقی خیال آتا ہے ریاکاری کا تو وہ انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ پڑھتی رہیں، نیت کرتی رہیں۔ 10 دن مکے میں رہنا، ایک عمرے کے بعد دوسرا کر سکتے ہیں، روز بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے۔ کسی چیز کو پاک کرنا، دھونا ہو تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کیا اس کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اپنے اپنے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ یعنی غسل جنابت کرنے کے لیے حمام میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اور ننگے کھڑے ہو، ناپاک ہو، پلیت ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ نیل پالش کے بعد نماز نہیں ہوتی کیونکہ وضو نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر بنا الفاظ بھی امام کے پیچھے پہنچ جائیں انہی کی طرح پڑھ لیں، قصر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سسر سے ہزاروں میں رقم بطور قرض لیا، واپس نہ کی، سسر فوت ہو گیا، بیوی کہتی ہے کہ رقم سسر کے بیٹوں کو واپس نہ کرو، میں وارث نہیں، اس کے بیٹی جب موجود ہے تم کیسے وارث ہو؟ تم بھی وارث ہو لیکن بیٹے پہلے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ لکھوا لو کہ بھئی فلاں آدمی مر گیا، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، کیا ہے، جو شریعت حصے بنا دے اس کے مطابق دے دو قرضہ۔ سپیکر پر نماز نہیں ہوتی جب تک صفحے نظر نہ آئیں، وہ نمازیں دوبارہ لوٹائیں۔
کچھ سال پہلے ہمارے پڑوس میں قادیانی خاندان تھا. ہماری ان سے دعا سلام تھی. مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں تھا. کسی معاملے میں ان سے ایک خاتون نے میری طرف سے 5 پاؤنڈ ادا کیے تھے. اب بہت سال سے ہم دوسرے علاقے میں رہتے ہیں اور میں ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتی. اب ان کے 5 پاؤنڈ جو ہیں، بہرحال وہ 5 پاؤنڈ تو ان کو آپ ہر حال میں واپس کریں، کسی بھی شکل میں بھیج دیں، بینک کے ذریعے، کسی آدمی کے ذریعے. کیونکہ حقوق العباد تو اگر کافروں کا بھی ہمارے پاس ہے تو ہم نے ادا کرنا. ہم کثرت سے اور یقین سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر بھی دل پریشان رہتا ہے. یہی تو ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی کر بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے. اسی کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور رحمت سے امید بھی. بہرحال آپ کے والدین اچھے ہوں برے ہوں، آپ ہر حال میں رابطہ کریں، کیونکہ والدین کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی حالانکہ اللہ کی عبادت کے بعد حضور کی اطاعت کا ذکر ہوتا، لیکن والدین کا مقام اتنا اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو لیکن والدین سے بنائی. تو آپ ہر حال میں والدین سے رابطہ کریں، بھائیوں کے کہنے پر نہ چلیں. میدان حشر شام ہوگا، عرفات کی زمین، اس میں کوئی زم شم نہیں ہوگی. یعنی یہاں زمین لے جائیں گے، شام وہاں اللہ کی زمین نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے رہتے ہیں کسے. قربانی جو ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خود بھی کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرے گا. جو قربانی ہم ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے ہیں، حج کی تو حج ہی کرے گا، اس کا تو اس قربانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک شخص کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہو، ماہانہ تنخواہ اس کی 10 روپے ہو، اور اس پہ کوئی قربانی شربانی، روٹی کو تنگ ہے تو قربانی کہاں سے کرے گا؟